وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک نو ٹاپک ہے، کیونکہ میرے مائنڈ میں کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہے۔ ابھی مسٹر خالد انصاری نے ایک بتایا ایک صاحب کا کہ وہ کوئی گرو ہیں اور ان کا مشن ہے، تو ان کا انٹرویو لیا انہوں نے۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا کو دلیل سے پانا پاسبل نہیں ہے، ریزن اور لاجک سے خدا کو پانا پاسبل نہیں ہے۔ صرف انر جرنی جو ہے اسی سے آپ پا سکتے ہیں، سارا ٹریزر اندر ہے۔ تو یہ تو صرف وہ خود ہی ایک سبجیکٹو کلیم ہے۔ جس کے پاس ایک صرف سبجیکٹو کلیم ہو تو اسے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ہے کہ وہ چپ رہے، اس کو بولنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزن سے نہیں پا سکتا، آپ جو پائے وہ تو سبجیکٹو ہے۔ تو ایک سبجیکٹو فائنڈنگ والا آدمی کیسے ریفوٹ کر سکتا ہے دوسرے کو؟ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑی فیلیسی ہے، بہت بڑی فیلیسی ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا کو میں نے دلیل سے پایا ہے، ریزن سے پایا ہے، اور سب سے بڑی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ ایسی باتیں میرے مائنڈ میں آتی ہیں جس کو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ کون دینے والا ہے ان باتوں کو؟ ایسی ہزاروں باتیں جن کو میں نے پڑھا نہیں، جن کو میں نے سنا نہیں، تو کہاں سے آتی ہیں وہ؟ یا اگر کہیں وہ کہ وہ اندر کا جو ریزروائر ہے اس میں ہے، تو مجھے کچھ انسان بتاؤ کہ وہ باتیں کسی نے کہی ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اندر ہی سب کچھ ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں دے پائے۔ کوئی ایک بھی انسان نہیں ہے جو یہ کلیم کرتا ہو اور کوئی بات دے پائے، کریٹو بات۔ دنیا کی بڑی بڑی بکس جو ہے وہ سائنٹسٹ نے لکھی ہیں، فلاسفر نے لکھی ہے۔ ایسے لوگ تو کوئی بڑی بک نہیں دے پائے۔ تو ایک کلیم تو ضرور وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی کوئی اس کا پروف نہیں ہے کہ کچھ انہوں نے پایا ہے۔ ایک آنند بھی جی سکتے ہیں وہ، لیکن اپنے سے باہر کچھ نہیں دے سکے، کچھ نہیں بتا سکے کہ انہوں نے یہ پایا۔ اسی طرح کے ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی، یونائیٹڈ عرب ایمریٹ میں ان کی تقریر ہوئی تھی۔ انگلش بہت اچھی بولتے تھے وہ، تو بڑی دھوم تھی، تالیاں بج رہی تھیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی کوئی ایسی فائنڈنگ بتائیے جو صرف آپ کو ہوئی ہو۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے اس پر کوئی آرگو نہیں کروں گا، صرف آپ یہ کہیں کہ یہ فائنڈنگ مجھے ہوئی ہے جو میری اپنی ہے، اور مجھے پہلے نہ تو میں نے کبھی پڑھا اس کو نہ سنا، یہ خود کی میری فائنڈنگ ہے، پوری ہسٹری میں نے پہلی بار ڈسکور کیا ہے اس کو۔ تو وہ ایک بات بھی بتا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اسپلٹ وہ ہے، ہیئر اسپلٹنگ ہے، جو کہتے ہیں موشگافی، ہیئر اسپلٹنگ، یہ موشگافی ہے۔ اس طرح کا سوال میں نے کیا روی شنکر سے، جو بہت ہی ویل نون آدمی ہے۔
وہ بھی کچھ نہیں بتا سکے، صرف انہوں نے ایک سیب یا پھول کیا چیز مجھے دے دیا۔ تو جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے، تو وہ تو بتائیں نا کہ انہوں نے کیا اس میں نکالا ہے، کیا نکالا انہوں نے۔ اس طرح کا کلیم کرنے والا سب سے بڑا ہسٹری میں تھا رجنیش۔ شاید اتنا بڑا کوئی نہیں آدمی ہے جس نے اس بات کو کلیم کیا ہو، اور لوگوں نے بہت سے کیا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ان کی بک ہے کنڈلنی اندر بسے، وہ اسی ٹاپک پر ہے، کنڈلنی اندر بسے۔ اس کی تھیم یہ ہے کہ وہ جو ڈیئر ہوتا ہے، ہرن، جس کے اندر وہ ہوتا ہے، وہ مشک، شاید MUSK ہوتا ہے وہ مشک، تو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا اندر ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نافا، اس میں وہ مشک ہوتا ہے۔ تو جب وہ میچور ہو جاتا ہے تو اس کی خوشبو نکلنے لگتی ہے، تو وہ ہرن جو ہے، وہ ڈیئر بھاگتا ہے ادھر ادھر اس خوشبو کو پانے کے لیے، حالانکہ خوشبو اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن ڈھونڈتا ہے باہر۔ تو اس کو ٹائٹل بنایا انہوں نے کہ کنڈلنی اندر بسے۔ اب سوال ہے کہ یہ تو کہ صحیح کہانی ہے، صرف سائنٹیفکلی آپ پروو نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا ڈیئر ہے جو بھاگتا ہے باہر ڈھونڈنے کے لیے اپنی خوشبو کو۔ ایک فرضی کہانی پر بیس کر دیا انہوں نے ایک اسٹوری۔ تو کیسا آپ کا یہ فائنڈنگ ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس خود سوائے فرضی کہانی کے، ایک بناوٹی کہانی کے سوا اور کچھ آپ کے پاس کچھ کہانی کو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو اسٹڈی ہے اینیملس کی، وہ یہ نہیں بتاتی کہ وہ جو ڈیئر ہوتا ہے MUSK مشک والا، وہ اس طرح سے دوڑتا ہے خوشبو پانے کے لیے۔ یہ تو ایک کہانی ہے، بس کہانی زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو ان کی فائنڈنگ کا یہ حال تھا کہ میں نے خود پڑھا ان کا السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا میں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 200 ایئرس کو نچوڑا ہے 20 سال میں۔ I have squeezed 200 years within 20 years. یعنی 20 سال میں وہ میں نے انجوائے کیا جو کوئی 200 سال میں کرتا۔ لیکن ہوا کیا؟ آخر میں ان کا ڈائجسٹو سسٹم بالکل فیل ہو گیا تھا۔ رجنیش کا ڈائجسٹو سسٹم آخر میں فیل ہو گیا تھا، موومنٹ ان کی بہت زیادہ کم ہو گئی تھی، ایک دم یعنی کچھ طاقت ہی ان کے اندر نہیں رہ گئی تھی۔ تو کیا ڈسکور کیا انہوں نے؟ یہ بھی نہیں جانا انہوں نے کہ اگر میں یہ کروں کہ جوانی کی عمر میں 200 سال کو 20 سال میں نچوڑ کر حاصل کرنا چاہوں تو کیا ہوگا؟ آگے جو ہے ایک ڈیڈ باڈی بن جاؤں گا میں۔ تو کیا ڈسکوری تھی ان کی؟ اندر جھانک کر کیا پایا تھا انہوں نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اندر جو ہے پوٹینشیل ہے، نہ کہ انفارمیشن۔ پوٹینشیل یہ بہت ہی کمپلیکس ایشو ہے، ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے سائنٹیفک ٹرم میں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، لیکن اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانے کے لیے ہمیں باہر اسٹڈی کرنی پڑے گی، باہر آبزرو کرنا پڑے گا، خدا سے مدد لینی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی خدا سے مدد نہ لے، اسٹڈی سے مدد نہ لے، تو جہاں وہ پہنچے گا وہ کہاں ہوا؟ وہ ایکسٹیسی ہوگی۔ سارے لوگ اس میں کنفیوز کرتے ہیں کہ ایکسٹیسی کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک اینیمل کو بھی ہوتی ہے، ایک بھورے کو بھی ہوتی ہے، ایک مور کو بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ایک انسان کو اس درجے کی ایکسٹیسی حاصل ہو جائے، وجد، تو ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ اٹ از سمپلی
اینیملائزیشن آف مین ہے انسان کو اینیمل بنانا. تو کچھ کہنے کے لیے کیوں نہیں آپ کے پاس ہے؟ میں نے بہت سے لوگوں سے یہ کوشچن کیا کہ اپنی کوئی یونیک فائنڈنگ بتائیے، ایسی فائنڈنگ جو آپ کے سوا کسی کو نہ ہوئی ہو. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تک کوئی ایک انسان نہیں ملا جو یہ کہے کہ ہاں یہ ہے میری فائنڈنگ. اور پچھلے میں 40-50 سال سے میں ٹائمس آف انڈیا ٹائم سے پڑھتا رہا ہوں، اور جتنے آرٹیکل چھپتے ہیں سب کنفیوژن. اگر آپ کو شک ہو تو کیونکہ آرٹیکل آئی میرے پاس، میں بتاؤں گا کنفیوژن. اب دیکھیے آج یہ چھپا ہے ٹائمس آف انڈیا میں. یہ ہے انجوائے ایوری مومنٹ، ہر لمحے کو انجوائے کرو. یہ سارا کنفیوژن ہے. اس لیے کہ دیکھیے بیسک بات یہ نہیں کہ آپ مومنٹ کو انجوائے کریں. بیسک بات یہ ہے کہ آپ کے اندر سینس آف انجوائمنٹ تو ضرور ہے، لیکن کیپیسٹی ٹو انجوائے نہیں ہے. اب یہ جو لکھنے والے ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. کوئی نہ تو اس میں انالیسس ہے، نہ کوئی ریزننگ ہے، نہ کوئی بایولوجیکل اسٹڈی کا کوئی ریفرنس ہے. بس ورڈ ایک ورڈ پلے ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں گا اس طرح کی بات کہ مومنٹ کو انجوائے کرو، بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست، نہ فیوچر کو سوچو نہ پاس کو سوچو، آنند لو. یہ ہمیشہ ان لوگوں نے کی ہے جو زیادہ بڑے اسکالر نہیں ہوتے. کسی بھی تھنکر نے، کسی بھی فلاسفر نے یہ بات نہیں کی ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، انسائکلوپیڈیا کو کنسلٹ کیجیے، مجھے بتائیے کہ کون فلاسفر ہے جو ایسی باتیں کہتا ہو. فلاسفر تو خوشی کی پرسوٹ میں رہتا ہے، خوشی کیسے اٹین کریں ہم. یہ برٹ رسل بہت بڑا فلاسفر تھا، اس کی بک ہے ہیپینس، یہی نام ہے اس کا، ہیپینس. اس میں وہ مانتا ہے کہ ہیپینس اچیویبل ہے نہیں اس دنیا میں. یہ تو بالکل اینیمل ٹائپ کے لوگ ہیں جو ایسی بولی بولتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے چیز کیا ہے، انجوائے کرنے کے لیے زندگی میں، یعنی جوائے لینے کے لیے آپ جانتے ہیں کیا چیز چاہیے؟ اکیلے آپ انجوائے نہیں کر سکتے، ایکسٹرنل ورلڈ کا ہیلپ چاہیے آپ کو. جیسے پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں اور ٹی وی میں کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب گئے تھے کسی اس میں اور گر پڑے زمین پر. وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہیں، وہ گر پڑے زمین پر. یہ ہے انسان کا حال. ہم جب تک ہم خود اپنے آپ اپنے بل پر انجوائے نہیں کر سکتے. جیسے آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ پسند ہو، آپ کھانے لگے، تھوڑی دیر میں آپ کھانے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے اس میں آپ اس کو انلمیٹڈ طور پر بڑھا نہیں سکتے. اگر بڑھائیں گے تو بیمار پڑیں گے، ڈائبٹک ہو جائیں گے، بلڈ پریشر بڑھے گا. تو جو ایکسٹرنل فیکٹرس ہے، ایکسٹرنل فیکٹرس کے بغیر آپ خوشی پا نہیں سکتے. ایک طرف آپ کی اپنی کیپیسٹی وہ لمیٹڈ ہے. ہر آدمی جانتا ہے، آپ میں سے ہر جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے بھی سوچیں کہ کیا آپ انلمیٹڈ کیپیسٹی ہے آپ کے پاس انجوائے کرنے کی کسی بھی چیز کو جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو؟ ہے نہیں، کسی کے اندر بھی نہیں. رجنیش کے اندر نہیں تھی. کنگ حسین جو تھے
وہ بہت زیادہ شوق تھا ان کو شادیوں کا، تقریباً 3 شادی کی انہوں نے، بس ان کا ہی انجوائے کرنا ان کا مقصد تھا. لیکن آخر میں کیا ہوا، ان کا بیڈ ریٹرن ہو گئے، بستر پڑے ہوئے تھے، پڑے پڑے مر گئے، کیونکہ طاقت ہی کچھ نہیں رہی، کچھ طاقت نہیں رہی. ایکسٹرنل ورلڈ بھی آپ کا ساتھ دے اور آپ کی کیپیسٹی بھی ہو انلمیٹیڈ طور پر، تب آپ انجوائے کر پائیں گے. لیکن یہاں پر دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے. میں نے ایک قصہ عرض کیا تھا، ایک بار میں گیا پہلگام میں، تو وہاں پر پانی تھا جو اوپر پہاڑ سے آ رہا تھا، بہت ہی اچھا پانی. تو ہمارے ساتھ کلیم الدین صاحب تھے، ان پر گلاس تھا، تو میں نے گلاس لے کر پانی پیا، بہت اچھا لگا. تو 1 پیا، 2 پیا، 3 پیا، 6 گلاس پانی پی گیا میں. اور اس کے بعد جو ہیڈیک ہوا مجھ کو، ہیڈیک، تو شام کو میں کھانا کھانے کے قابل نہیں رہا. میری کیپیسٹی کی ایک لمٹ تھی، 1-2 گلاس تک تھی وہ، اور 6 گلاس تک میری لمٹ نہیں تھی کہ 6 گلاس پانی پی کر میں انجوائے کروں. ایکسٹرنل فیکٹرس، آپ دیکھیے کہ جارج بش نے سارے امریکہ کے سارے تھنک ٹینک کو استعمال کر کے ایک بہت زبردست پلان بنایا کہ ہم عراق کو ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، اور دنیا کا سب بڑا اٹیک کیا، جارج بش سینئر نے بھی، جارج بش جونیئر نے بھی، اور ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں. کل میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ان کے بہت سارے ہیلی کاپٹر کو انہوں نے مار کے گرا دیا. عراق جو ہے امریکن ہیلی کاپٹرس کا گریو یارڈ بن رہا ہے. تو کہا جارج بش کو اس پر کنٹرول نہیں تھا کہ عراق کے لوگ جو ہیں وہ ان کے وہ ہیلی کاپٹر کو نہ ماریں، ان کے آرمی کے لوگوں کو نہ ماریں. میں نے رپورٹ پڑھی کہ وہاں جو امریکن آرمی ہے وہ مینٹل کیس ہو رہے ہیں، وہ لوگ اتنا زیادہ دباؤ میں رہتے ہیں. کیونکہ جارج بش جو ہے سپر پاور کے ہیڈ ان کے پاس ہے، ہیڈ ہے وہ سپر پاور کے، لیکن ان کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہے. وہ نہ افغانستان کے لوگوں کو اوور پاور کر سکے، نہ عراق والوں کو کر سکے. تو کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، غریب ہو یا امیر، نہ تو اس کے اندر انجوائے کرنے کی انلمیٹیڈ کیپیسٹی ہے، اور نہ اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ باہر کے جو فیکٹرز چاہیے ان کو وہ کنٹرول کر سکے. تو کیا کرے گا آدمی؟ کیسے انجوائے کرے گا؟ جو ہوا کرے گا خالی. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ہوا کر رہے تھے، اور شام کو جب میں نے اسے ملا اور بات کے کریدا تو اندر سے کچھ بھی نہیں تھا. آپ دیکھیے دنیا کا سب سے بڑا سپر کامیڈین جو ہے وہ ہے چارلی چپلن. دنیا کا سپر کامیڈین مانا جاتا ہے، ہنسنا ہنسانا یہی کام تھا اس کا، اور بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کیا اس نے ہنسنے ہنسانے میں. تو وہ برٹن میں پیدا ہوا، وہ انگریز تھا، وہ چلا گیا امریکہ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ برٹشرز جو ہے وہ ہیٹ کرتے ہیں امریکن سے، تو اس نے وہاں پر سٹیزنشپ نہیں لی، وہاں پر انٹری ویزا پر رہا وہ، اور اس کے اندر کچھ سوشلسٹک تھنکنگ تھی. آپ یہ زمانہ اس کا ہے فرسٹ وار اور سیکنڈ وار کے بیچ کا. فرسٹ وار اور سیکنڈ وار کے بیچ کا زمانہ جو ہے وہاں ایک دھوم تھی سوشلزم اور کمیونزم کی. آپ جانتے ہیں کہ مارکس جو تھا وہ لندن میں مرا، پیدا ہوا تھا وہ جرمنی میں، لیکن آخر میں وہ لندن میں رہا، وہی مرا. وہ سب سے بڑا اس کا جو فرینڈ تھا وہ تھا اینجل، جو انگریز تھا. تو وہاں پر کمیونسٹ آئیڈیا بہت پھیلے، اسی سے ہمارے نہرو جی متاثر ہوئے. تو وہاں فیبین سوسائٹی جو سب سوشلسٹ لوگ تھے اس میں، تو برٹشرز میں بہت سے لوگ تھے پڑھے لکھے لوگ جو سوشلسٹ بن گئے.
اب یہ تھا امریکہ میں، اور فرسٹ وار اور سیکنڈ وار کے بیچ میں آپ جانتے ہیں امریکہ میں کیا تھا، کمیونزم کو اپنا وہ اینمی نمبر 1 سمجھتے تھے، اینمی نمبر 1۔ ایک بار تو میں نیو یارک میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں تھا، تو اس کا جو چیئرمین تھا اس نے اعلان کیا ایک بات کا کہ ایک لائن پر مجھ کو پتہ نہیں کتنے ہزار بتایا کہ وہ ٹیلی گرام ملے تھے۔ وہ لائن کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ کمیونزم از انیمی نمبر 1 آف USA۔ اس پر اتنے ٹیلی گرام آئے۔ تو یہ حال ہے امریکنوں کا، وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا جو ہے کمیونزم ہے۔ اب ان کے اندر تھوڑا ٹل تھا تو وہ انوانٹیڈ بن گئے، یہ چارلی چپلن امریکہ میں انوانٹیڈ بن گئے، ان امریکن کہا جانے لگا ان کو۔ اب کیا کریں یہ؟ اب کئی پرابلم ان کو ہو گئے۔ نمبر 1، امریکہ میں وہ ان امریکن مانے جانے لگے، پرو کمیونسٹ مانے جانے لگے۔ 4 شادیاں کی، کسی سے بھی ان کی بنی نہیں، سپریشن ہوا، پیسہ بہت کمایا، اب انکم ٹیکس کے پرابلم تھے ان کے وغیرہ۔ آخر میں کیا کیا انہوں نے؟ امریکہ چھوڑ کر کے چلے گئے، انٹری کا جو وہ پیپر تھا، انٹری ویزا، وہ سرنڈر کر دیا انہوں نے، سوئٹزرلینڈ میں سرنڈر کیا انہوں نے جا کر کے، اور ڈسپیئر میں مرا وہ آدمی، ڈسپیئر میں مرا وہ۔ تو ایک بار میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی آیا کسی جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں جو لوگ ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ صاحب میں بہت غم میں رہتا ہوں، مجھے بہت ہی پریشانی رہتی ہے، تو کچھ اس کا آپ سلوشن بتائیے۔ تو وہ جو کاؤنسلر صاحب سے انہوں نے کہا کہ چارلی چپلن کے شو دیکھا کرو، جو کامیڈین ہے بہت بڑا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں ہی تو چارلی چپلن ہوں، اسٹیج پہ ہنستا ہوں اور بڑا دل روتا ہے۔ تو یہ سب بالکل اسٹپڈ باتیں ہیں۔ انجوائے ایوری مومنٹ، آپ انجوائے کر نہیں سکتے، بیسک بات یہ ہے۔ کوئی بھی انسان مجھے اب تک نہیں ملا ہے جو یہ کہہ سکے اندر سے وہ سیڈ نہیں ہے۔ اس میں کریدنے کی بات ہے، جب میں کریدتا ہوں تو اندر سے سیڈ نکلتا ہے، ہر آدمی۔ آپ کو شک ہوگا تو کسی آدمی کو مجھ سے ملائیے، کسی ایک آدمی جو آپ سمجھتے ہیں دلی میں بڑا خوش رہتا ہے، مجھ سے ملائیے، اسکروٹنی کر کے دکھا دوں گا کہ اندر سے سیڈ ہے وہ آدمی۔ سیڈ کیوں ہے؟ انہیں 2 وجہوں سے۔ ایک تو ہے کہ میں نے کہا کہ سینس آف انجوائمنٹ تو ہر آدمی میں ہے، لیکن کیپیسٹی ٹو انجوائے ہے نہیں۔ کیا کریں گے آپ؟ اور دوسری چیز ہے ایکسٹرنل فیکٹرز آپ کو ساتھ نہیں دیتے، وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتے، بٹ بریکنگ کا بھی۔ اب دیکھیے ہمارے انڈیا کو لیجیے آپ، گاندھی اور نہرو 2 ٹاپ کے آدمی تھے ہمارے انڈیا میں۔ گاندھی سمجھتے تھے کہ آزاد انڈیا جو ہوگا وہ اپنے ہی اپنا ہوگا، سب کچھ اپنے ہی اپنا ہوگا، اور انگریزوں نے گولی نہیں ماری تھی گاندھی کو، لیکن انڈین نے گولی مار دی ان کو۔ آپ سوچیے، یہ تھا آزاد انڈیا۔ سابرمتی کے سن تو نے کر دیا کمال، تو کمال کر کے جو آزاد انڈیا بنایا نہرو گاندھی نے، اسی انڈیا نے ان کو گولی مار دی، جبکہ انگریز جو تھا ان کو رکھتا تھا آغا خان پیلس میں۔ نہرو جی کی دیکھیے آپ، انڈیا کا سب سے زیادہ جو پڑوسی تھا، جس پرابلم پڑوسی، وہ تھا چائنا۔ تو انگریزوں کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ تبت کو بیچ میں بفر اسٹیٹ بنائے ہوئے تھے، تو انہوں نے تبت خوش کرنے کے لیے، چائنا کو خوش کرنے کے لیے تبت دے دیا چائنا کو، اور انہوں نے نکالا ہندی چینی بھائی بھائی۔ اب یہاں پر تبت دے دیا ان کو خوش کرنے کے لیے چینیوں کو، اور ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے یہاں لگنے لگے۔ ایک ہوا کیا، 1962 میں چائنا نے اٹیک کر دیا، اب گھس آیا آسام میں۔ اب نہرو جو ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو،
اور اگلے ہی سال مر گئے وہ. تو اس معنی نہرو کے قبضے میں یہ نہیں تھا کہ چائنا جو ہے اس پر کنٹرول کر سکیں. وہ گاندھی کے قبضے میں نہیں تھا کہ وہ انڈینس کو راضی کر سکے بڑی گولی نہ مارو. تو ایکسٹرنل فیکٹرز کس کے قبضے ہیں مجھے بتائیے. تو نہ تو آپ کے اندر خود اتنی کیپیسٹی ہے انلمیٹڈ طور پہ انجوائے کر سکے. دیکھیے انسان جو ہے انلمیٹڈ طور پہ انجوائے کرنا چاہتا ہے, یہ بھی سمجھ لیجیے. اینیملس کی لمیٹیشنس ہے, ان کو گھاس مل گئی تو بس ان کا بات, ان کو آگے کچھ نہیں سوچنا ہے انہیں. انسان کے اندر انلمیٹڈ شوق ہے انجوائے کرنے کا, انلمیٹڈ ڈیزائر ہے. تو ڈیزائر انلمیٹڈ ہے اور کیپیسٹی لمیٹڈ ہے. یہ کنٹراڈکشن ہے کہ ہر انسان کی ڈیزائر انلمیٹڈ ہے لیکن کیپیسٹی لمیٹڈ ہے. اس لیے تھوڑی دیر میں معلوم ہوتا ہے کہ بس میں تو انجوائے کر نہیں سکتا, اور جب باہر کے جو فیکٹرس ہیں تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مجھے میرا ساتھ نہیں دے رہے. تو یہ بالکل اسٹوپڈ بات ہے یہ کہنا کہ انجوائے ایوری مومنٹ. کیسے آپ انجوائے کریں گے؟ ایک نئی یونیورس بنائیں گے کیا آپ؟ ایک نئی یونیورس بنائیں گے؟ تو دیکھیے یہ سب بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اور جو سوچنے والا ہے, جتنے فلاسفر سے جو تھنکر ہے, وہ کبھی ایسی بولی نہیں بولتے انجوائے ایوری مومنٹ. یہ تو کامن آدمی کی بولی ہے. جو لوگ بزنس چلاتے ہیں, ڈی اسٹریسنگ کے بزنس, ان لوگوں کی بولیاں ہیں جو ڈی اسٹریسنگ کے بزنس چلاتے ہیں. یہ ان کی بولیاں ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. دوسری فیلسی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایکسٹیسی ہے. ایکسٹیسی ہے. ہاں, میں یہ عرض کر دوں ایک بات, پھر یہ عرض کروں گا کہ مجھے ڈیلی یہ تجربہ ہوتا ہے کہ خدا ہے. کیوں؟ ڈیلی مجھے ایسی باتیں ملتی ہیں جو اس سے پہلے میں نے نہ سنا تھا, نہ جانا تھا, نہ پڑھا تھا. اچانک میرے مائنڈ میں آتی ہیں. خدا سے مانگتا ہوں اور مجھے مل جاتا ہے. بائبل میں ہے کہ مسیح نے کہا کہ مانگو تو پاؤ گے, مانگو تو پاؤ گے. اب مثلا دیکھیے, آج صبح کی بات میں کرتا ہوں. آج صبح ہے, کل شام کی بات ہے, یا آج ہی ہے کل کی. ایک مسلم نوجوان سے ملاقات ہوئی جو انگریزی پڑھا لکھا تھا. وہ کسی کالج میں پڑھتا ہے, وہ انگلش اسکول میں پڑھائی ہوئی اس کی. تو اس نے مسلمان تھا وہ. اس نے کہا کہ پہلے میں نماز پڑھتا تھا, اب میں نے نماز چھوڑ دی. میں نے کہا کیوں؟ کہا کچھ سمجھ تو آتا نہیں, جو کچھ پڑھائے نماز میں جو ہم کو رٹایا گیا ہے اس کو ہمیں سمجھ میں کچھ آتا نہیں. تو میں نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو. میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اس کا جواب چاہیے. ایک سیکنڈ میں جواب آیا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا, نہ ہسٹری میں کبھی کسی نے یہ بات کہی. میں نے کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہ سیکنڈری ہے, اصل چیز ہے سرنڈر. جو آپ پڑھتے ہیں نماز میں وہ سیکنڈری ہے. جو پرائمری چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپ جب رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہو, تب سرنڈر کرتے ہیں. وہ سرنڈر جو ہے وہ اصل چیز ہے. خدا کا کہ سرنڈر, کہ آپ نے خدا کو سوچا کہ کتنا بڑا خدا ہے, اتنی بڑی یونیورس کو چلا رہا ہے, اتنے بڑے سولر سسٹم کو اپنے ہاتھ میں اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے. اتنی ساری چیزیں ہیں اور پرفیکٹلی اس پوری جو یونیورسل فیکٹری جو ہے وہ زیرو ڈیفیکٹ فیکٹری ہے. اتنی بڑی فیکٹری, پوری زیرو ڈیفیکٹ فیکٹری. بہت سی چیزیں میں نے کہی. میں نے کہا کہ اتنے بڑے خدا کو جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کا پوری جو ہستی آپ کی ہے, پوری جو بینگ ہے, وہ چاہتی ہے کہ میں سرنڈر کروں, تو آپ سرنڈر کر دیتے ہیں. تو نماز جو ہے وہ سرنڈر کرنا ہے.
سرنڈر اندر سے ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے سمبولک سرنڈر ہے. وہ مان گیا وہ کہ ٹھیک میں نماز پڑھوں گا. یہ بات جو ہے یہ کبھی کتاب میں نہیں پڑھی میں نے. کتاب میں مسائل بتائے جاتے ہیں، ریچول بتائے جاتے ہیں، فضائل بتائے جاتے ہیں. یہ نہیں کسی نے بتایا کہ نماز علامتی سرنڈر ہے. اور وہ سرنڈر جب آپ خدا کو ڈسکوری آپ کو ہوتی ہے، میں نے کہا کہ اسی لیے دیکھیے نماز میں سب تک کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، گاڈ از گریٹ، گاڈ از گریٹ. تو گاڈ کی گریٹنس کا جو آپ کو ریئلائزیشن ہوتا ہے، اس کے بعد آپ بالکل یہی چاہیں گے سرنڈر کر دوں میں خدا کیا کینٹ افورڈ ایکسپٹ ٹو سرنڈر. تو یہ تو سرنڈر اصل چیز ہے، جو پڑھتے ہیں وہ تو سیکنڈری چیز ہے. ایسے ہی دیکھیے، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، مجھے بولنا تھا، اچانک ایک بات میری مائنڈ میں آئی جو اس سے پہلے میں نے پڑھی تھی، نہ سوچی تھی، نہ کسی نے بتایا تھا مجھ کو. وہ کیا بولنا تھا مجھ کو اس پر کہ ملٹی ریلیجس سوسائٹی اینڈ اسلام. ملٹی ریلیجس سوسائٹی اینڈ اسلام. اچانک ہی میرے مائنڈ میں ایک خیال آیا. ظاہر ہے کہ وہ نہ تو میرے اندر کے ریزروائر میں تھا، نہ کسی کتاب نے پڑھا تھا میں اس کو. وہ کیا تھا؟ میں نے اچانک ہی خیال آیا کہ دیکھیے رسول اللہ کیا 23 ایئرس تھے آپ کے پرافٹ ہوڈ کے. اس کے 2 پیریڈ ہیں، مکہ اور مدینہ، مکن پیریڈ اور مدنی پیریڈ. تو کیا ہوا، مکے میں جب آپ تھے تو وہاں پر آپ کے ساتھی تھے کچھ، لیکن آپ تھے مائنارٹی میں. مکے میں آپ مائنارٹی میں تھے. اور جب مدینے گئے آپ تو وہاں پر میجارٹی مسلم ہو گئی تھی، تو وہاں پر آپ میجارٹی میں ہو گئے. مکے میں آپ مائنارٹی میں تھے، مدینے میں آپ میجارٹی میں ہو گئے. دونوں جگہ فارمولہ ایک بتایا گیا. وہ کیا؟ مکے میں آیت اتری کہ لکم دینکم ولی دین. چیپٹر نمبر 109 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، فار یو یور ریلیجن، فار می مائن. اب آپ دیکھیے کہ مدینے میں جہاں آپ میجارٹی میں تھے، وہاں بھی آپ نے میجارٹی کے ہیڈ کی حیثیت سے ایک ڈکلیریشن جاری کیا. اس کو کہتے ہیں سیف المدینہ. اس میں لکھا ہوا تھا للیہود دینہم وللمسلمین دینہم. یہود کے لیے یہود کا دین، مسلمان کے لیے مسلمان کا دین. فار جوئش پیپل دیئر ریلیجن، فار مسلم دیئر ریلیجن. ٹھیک وہی لینگویج آپ سوچیے. تو یہ چاہے مسلمان مائنارٹی میں ہو، چاہے میجارٹی میں ہو، چاہے وہ رولر ہو، چاہے وہ رول کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو، دونوں حالتوں میں فارمولہ کیا ہے؟ فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. ابھی میری ایک اسپیچ تھی عورت کے معاملے میں. اچانک میرے مائنڈ میں ایک بات آئی کہ جینڈر ایکولیٹی جو ہے وہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. ایبسرڈ بات ہے. 2 ایکول اگر ہوں دونوں کے دونوں، کوئی دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہوگا. جینڈر ان ایکولیٹی اصل چیز ہے، نہ کہ ایکولیٹی. تو پھر میرے مائنڈ میں اچانک کیا آیا کہ یہ لوگ جو ہے ویسٹرن سویلائزیشن یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ایکول پارٹنر ہیں. ایکول پارٹنر، میں نے کہا غلط ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری پارٹنر ہیں، ایکول پارٹنر نہیں ہے. اگر ایکول پارٹنر ہو تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا. تو عورت اور مرد دونوں کے لیے ایکول پارٹنر نہیں بلکہ سپلیمنٹری پارٹنر ہے. یہ کمپلیمنٹری پارٹنر ہے. یہ کسی نے آج تک نہیں کہی پوری ہسٹری میں. آپ دیکھیے
ناولوں میں آپ دیکھیے، ساری ناولوں میں کیا بتایا جاتا ہے کہ ماں جو ہے محبت کا پرتیک ہے، پیار کی پرتیک ہے. میں نے پہلی بار ہسٹری میں دریافت کیا کہ یہ جھوٹی بات ہے. ماں بیٹا پوجن کی پرتیک ہے، پیار کی پرتیک نہیں ہے. یعنی شیکسپیئر سے لے کر آج تک سب لوگ اس آپشن میں جی رہے ہیں کہ ماں جو ہے پیار کی پرتیک ہے. کیونکہ ماں جو ہے اپنے بیٹے سے پیار کرنا جانتی ہے، دوسرے کے بیٹے سے تھوڑی پیار کرتی ہے. وہ پہلی بار ہسٹری میں نے یہ بات کہی کہ ماں جو ہے بیٹا پوجن کی پرتیک ہے، وہ پیار کی پرتیک نہیں ہے. ایسی سینکڑوں باتیں ہیں جو میری کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ خدا کی طرف سے آتی ہے، خدا کی طرف سے آتی ہے. اگر یہاں پر بھری ہوئی ہو تو کیوں نہیں دوسروں نے نکال کہہ دیا؟ وہ دوسرے بھی کہتے. ایک بہت جو میں نے بتایا تھا آپ کو ابھی کہ بہت انٹرنیشنل فیم کے آدمی تھے، وہ انٹرنیشنل فیم کے آدمی. اور میں نے پوچھا ان سے کہ اپنی کوئی یونیک فائنڈنگ بتائیے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہیئر اسپلٹنگ ہے. آپ بتائیے، ان کے پاس کوئی بات کاری کے نہیں ہے کہ میں نے ایک نئی چیز دریافت کی ہے. اور یہ سوال جس سے میں نے کیا، بہت سے لوگوں سے کیا، آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. یہ کہنے کی کس کی ہمت نہیں ہے کہ یہ میری اپنی فائنڈنگ ہے. یہ تو مجھے کہاں سے آتی کہ صبح شام میں دعا، یعنی دعاؤں میں جیتا ہوں، دعا میں جیتا ہوں. میری زندگی سرتاپا دعا میں ڈھلی ہوئی، خدا سے مانگنا، خدا سے پانا. تو مسیح کا جو ہے وہ کہ مانگو تو پاؤ گے، مانگو تو پاؤ گے. ادعونی استجب لکم، قرآن میں بھی یہی بات ہے. تو میں تو یہ ایک زندہ پروف ہوں اس بات کا کہ خدا ہے، مجھ سے الگ ہے خدا. وہ مارزم جو ہے بالکل ایبسٹرکٹ کانسیپٹ ہے. مارزم کیا ہے؟ صرف شبدوں کا جال ہے. مارزم جو ہے وہ شبدوں کا جال ہے، فالس، ایک فالس فلاسفی بیس کرتا ہے مارزم. خدا مجھ سے الگ ہے اور اس سے مانگ کر میں پاتا ہوں. یعنی اگر میں جو میں نے لکھ چکا ہوں اپنی پرچوں میں، ان کو آپ پڑھیں تو ایک پوری کتاب اس پر بن جائے گی کس طرح میں نئی باتیں مجھے ڈسکور ہوئیں، نئی باتیں. جیسے میں انڈونیشیا گیا تو ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، یہ بھی میں نے کہیں نہیں پڑھا تھا. انڈونیشیا، ملیشیا، کوالالمپور گیا تھا. تو کوالالمپور میں ایک کانفرنس تھی، ایک بہت بڑے ہوٹل میں تھی. وہ اس ہوٹل میں ایک بہت بڑا ہال تھا، کافی بڑا. اس کو نماز کے لیے خاص کیا گیا تھا، کیونکہ اس کانفرنس سب مسلمان آئے تھے. یہ مسلمانوں کی تھی کانفرنس، اگرچہ ڈفرینٹ کنٹریز کے تھے وہ. تو وہ ہال جو ہے اس کے لیے تھا، نماز کے لیے. تو ایک دن میں صبح کو اٹھا کچھ سویرے، فجر کے ابھی اذان سے پہلے کچھ اٹھا میں، تو اپنے کمرے سے اٹھ کر کے میں اس ہال میں گیا. اس ہال میں اس وقت بہت بڑا ہال تھا، صرف ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی. وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گیا تھا. اس کو دیکھتے ہی اچانک مجھے ڈسکوری ہوئی کہ اسی طرح خدا بھی تو کائنات میں کیا ہو سکتا ہے. تو تعجب اس کی بات کیا ہے اس میں؟ ایک انسان جس طرح بیٹھا ہوا ہے ایک ڈیزرٹ میں، اکیلا انسان، تو ایسے اگر یونیورس میں خدا بھی کہیں موجود ہے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اس میں کیا اچنبھے کی بات کیا ہے؟ اچانک میں نے خدا کو دیکھ لیا وہاں پر، اچانک خدا کو میں نے دیکھ لیا وہاں. ایسے ہی یعنی اتنے زیادہ مجھے ایکسپیرئنس ہوئے ہیں بالکل نئے، جو نہ کسی بک میں لکھے ہوئے ہیں، نہ کسی میں نے سنا، اور نہ کبھی اس سے پہلے دیکھا تھا. اچانک وہ آتے ہیں. تو کہاں سے آتے ہیں وہ خدا کی طرف سے آتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے آتے ہیں.
اور پھر جب میں نے سائنس پڑھی، فزکس اور کیمسٹری، اسٹرانومی اور ساری چیزیں پڑھی، تو جس زمانے میں اس کو مطالعہ کر رہا تھا تو اس زمانے میں ایک شاہ نصیر صاحب تھے ہمارے اعظم گڑھ میں، وہ آئے میرے سے ملنے کے لیے. تو شاہ نصیر صاحب نے کہا کہ کیا آدمی خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ تو اچانک بالکل ابرپٹلی میری زبان سے نکلا کہ آپ نے ابھی تک خدا کو دیکھا نہیں. اور میں یہ کہنے بالکل سنجیدہ تھا کہ وہ سچ مچ میں خدا کو دیکھ رہا تھا. یعنی کریشن کی گریٹنس میں، کریشن کے اندر میں اس گلوری دیکھ رہا تھا خدا کی. جس طرح سے آپ کسی بڑی مشین کو دیکھیں اور دیکھ کر کے انجینئر کے بارے میں آپ کو ایک سینس آف آ پیدا ہو، وہ مجھے اس یونیورس کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے. یعنی کون آدمی دنیا میں ہے جو ایک نئی مشین کو نہ دیکھے؟ جسے اڑن کار کو دیکھے، وہی فلائنگ کار کو، تو کیا آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ کیسے انجینئر تھے جنہوں نے اس کو بنایا؟ ایک سینس آف آئے گا آپ کے اندر اس انجینئر کے بارے میں جس نے فلائنگ کار بنائی ہے. اسی طرح سے اتنی بڑی یونیورس جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو بالکل میں ایسا لگتا ہے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. تو میں تو زندہ ثبوت اس بات کا ہوں کہ یہ بالکل مت ہے کہ اندر نہیں، باہر ہے، وہ خدا ہے. خدا ہے جو ہے ریزروائر ہے، خدا جو ہے ٹریزر ہے، اسی سے ہم پاتے ہیں. یہ میری ایسی ڈسکوری ہے جس کے لیے مجھے کبھی شبہ نہیں ہوا، نہ انشاءاللہ ہوگا کبھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Dr. A.R. Vani. He says, is it peace which is missing in our surrounding and that is why every person is sad? Please explain. دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی فیلسی ہے کہ سراؤنڈنگ میں پیس ہو تب مجھے پیس ملے گی، اسی لیے لڑتے رہتے ہیں. پیس نام ہے آپ کے اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کا، باہر کا نہیں ہے. یہ بھی ساری ہسٹری میں لوگوں نے اس کو نہیں جانا. یہی بھی مجھ کو پہلی بار ڈسکور ہوا ہے کہ آئیڈیل ورلڈ دنیا میں کبھی ہو نہیں سکتی ہے. یعنی جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی سوکریٹیز، پلیٹو، ارسطاٹل، اور جتنے وہاں سے آج تک جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں، مارکس، روسو، سب اپنے مائنڈ میں ایک آئیڈیل تھا. اس آئیڈیل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ساری زندگی لگا دی انہوں نے. ہمارے دیش میں گاندھی اور نہرو کے مائنڈ میں ایک آئیڈیل تھا. اس بات کو میں نے پہلی بار ڈسکور کیا کہ دنیا میں آئیڈیل یعنی آئیڈیل لائف بن نہیں سکتی ہے، آئیڈیل سوسائٹی بن نہیں سکتی ہے. یہ پاسبل ہی نہیں. کیوں؟ یہ خدا کے کریشن پلان کے باہر ہے. خدا کا جو کریشن پلان ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹ لیں. ٹیسٹ کے لیے آپ کو فریڈم دے دیا آپ کو. تو کوئی بھی ایک آدمی فریڈم کی مس یوز کر کے سارا معاملہ بگاڑ دے گا. جیسے مہاتما گاندھی کے معاملے میں ایک آدمی نے اپنی فریڈم کو مس یوز کیا، گولی مار دی. اندرا گاندھی کے معاملے میں ایک آدمی نے اپنی فریڈم کو مس یوز کیا، اندرا گاندھی گولی مار دی. ایسے راجیو گاندھی کے بارے میں ہوا، ایک آدمی نے اپنی فریڈم کو مس یوز کیا، اس نے راجیو گاندھی کو مار دیا. تو جب خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر اور سب کو دیا ہے فریڈم، تو ہزاروں آدمیوں کے لیے یعنی ضروری ہزاروں آدمی مس یوز کریں. ایک آدمی مس یوز کر کے سارے ماحول کو خراب کر سکتا ہے. ایک آدمی. تو آپ کیا کریں گے؟ آئیڈیل سماج کیسے بنائیں گے؟
آئیڈیلسٹک کیسے بنائیں گے؟ تو ہم لیس دین آئیڈیلی میں ہمیں جینا ہے، لیس دین آئیڈیلی میں ہمیں اچیو کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں اچیو کرنا. اس کو لوگوں نے جانا نہیں. اتنے بڑے بڑے موومنٹ چلائے، اتنے بڑے بڑے ابھیان چلائے، اور سب فیل سب فیل سب فیل. کیوں؟ ان کے مائنڈ میں جو آئیڈیل تھا انہوں نے سمجھا کہ اسی کو دنیا میں ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، جو کہ پاسبل نہیں تھا. تو چیز کیا ہے؟ خدا کے کریشن پلان میں آئیڈیل بننے والا ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں. جو لوگ بنانا چاہتے تھے پری ڈیتھ پیریڈ، اس بات کو کلیئر طور پر کسی نے کہی نہیں. خود مسلم فلاسفر بھی یہ بات نہیں کر سکے کہ یہ سارا جھگڑا کیوں ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ آئیڈیل ورڈ جو بننے والا ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں، اس کو یہ لوگ بنانا چاہتے ہیں پری ڈیتھ پیریڈ میں. یہ وجہ کہ سب ڈسپیئر میں مرتے ہیں، سب یعنی ڈس اپوائنٹمنٹ مرتے ہیں، کیونکہ وہ جو چیز چاہتے تھے وہ اچیو نہیں ہوئی، جو چاہتے اچیو نہیں ہوئی. یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی، کیونکہ رات دن میں نے عرض کیا کہ میں دعاؤں میں جیتا ہوں، دعاؤں سے مجھے ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے. میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، میرے تک کوئی ریزروائر نہیں ہے جس سے میں نکال کر بتاؤں لوگوں کو باتیں. This question is from Razia. People often say that by meditating, they are actually giving their brain time to relax and to come out of the negative mode, so that to be able to positively channelize their energies. Please elaborate. دیکھیے کچھ باتیں صرف کہنے کے لیے کہتا ہے، یہ جو ہے ایک ورڈ پلے ہے، کوئی اس کا معنی نہیں ہوتا، کسی کوئی میننگ نہیں ہے، کسی کوئی میننگ نہیں ہے. زیادہ کلیئر طور پر یہ کہوں گا کہ اس کا یہ ہے کہ مائنڈ میں جو تھنکنگ ہوتی ہے تو تھنکنگ پروسیس کو ہم اسٹاپ کر دیتے ہیں. کس لیے اسٹاپ کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا جو مائنڈ ہے کچھ دیر ریلیکس ہو کر کے پھر وہ سوچے کہ کیا ہے تو میں تو کبھی نہیں ایسا کرتا. میرا مائنڈ دیکھیے کتنا زیادہ کریٹو مائنڈ ہے. میں تو آج تک کبھی اپنے مائنڈ کو اسٹاپ نہیں کیا. جو اسٹاپ کرتے ہیں آپ مجھ سے بات ملائیے، ان کو بہت ملا ہوں لوگوں سے، ان کے پاس کوئی کریٹو بات ہوتی ہی نہیں. تو یہ تو کہنے کی بات ہے، صرف ایک ورڈ پلے ہے، شبدوں کا جنجال ہے. میں صوفیوں سے ملا. اب دیکھیے ایک بہت بڑے صوفی انڈیا کے، میں ان کے خانقاہ میں گیا. ان کے بہت جو قریب کے جو ایک آدمی تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیے حضرت جی کے بارے میں. کہ صاحب حضرت جی کا کہنا ہے یہ وہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک دن میں اکیلا تھا، حضرت جی چرپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. میں نے کہا صاحب جب وہ بیماری رہنے لگے تھے آخر زمانے میں کہ حضرت جی آپ تو بیمار ہونے لگے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا. یعنی یہ وہ شخص ہے جس کو کہ بڑے بڑے ٹاپ کے لوگ جس کو مرید تھے وہ انسان ہے، ٹاپ کو صوفی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت جی نے کہا کہ ابھی تو اپنا وہاں کیس چل رہا ہے، اور اگر میرا معاملہ طے ہوگا تو ایک بھی پیچھے نہیں رہنے کا. یہ کیا ایبسرڈ بات ہے، کیا ایبسرڈ بات ہے. اس طرح سے میں روی روی شنکر بہت ہی انٹرنیشنل فیم کے آدمی ہے، 2 بار یا 3 بار ملا ہوں، کبھی بات چل نہیں پاتی. ایک بار میں ان سے گیا تو قریب 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا اپائنٹمنٹ تھا، اور 10 منٹ بات نہیں ہوئی جب تک کہ وہ ٹیلی فون آ گیا ان کا پتہ نہیں کہاں سے. اور پھر میں نے کہا کہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں لوٹ آیا. تو جو لوگ کہ یہ جو بات بتائی جاتی ہے فلاسفی، یہ ریلیکس کرتے ہیں تو ان کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اس تھیوری کے مطابق وہ ریلیکس کرنے کے لیے میڈیٹیشن کرتے ہیں. وہ تو سوال ہے کہ میڈیٹیشن کر کے جو ریلیکس کیا آپ نے تو آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیوں رکا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہوا؟ میں نے تو ہر ایک کو پایا کہ اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رکا ہوا ہے. جس طرح سے لوگ پیسہ کماتے ہیں کوئی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا نہیں ہوتا. بڑے بڑے پیسے والوں کو میں نے دیکھا کہ بالکل بھیڑ بکری کی طرح باتیں کرتے ہیں.
منی کی بات ہو تو خوب ہوشیار ہیں وہ. منی کے باہر جو انٹلیکچوئل پرابلم ہے کچھ بھی سوچ نہیں ان کے اندر نہیں. ایسے ہی میں نے مسلمان صوفیوں کو دیکھا, ایسے میں نے ہندو گروؤں کو دیکھا, کوئی بات ہی نہیں ان کے پاس ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب وہ یہ جو کہہ رہے ہیں تو یہ اگر کوئی صحیح بات ہے تو ان کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے. تو مگر میں دیکھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بات ایک کہانی کی بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور مائنڈ جو ہے ایک ایسی چیز ہے اس کو اسٹاپ کرنے کی ضرورت نہیں. مائنڈ کبھی تھکتا نہیں ہے. ہماری فزیکل جو باڈی وہ تھک جاتی ہے, مائنڈ نہیں تھکتا ہے کبھی. اس کو اسٹاپ کرنے کی ضرورت ہے کیا بھائی؟ وہ تو سونے میں بھی کام کرتا رہتا ہے. وہ میرا مائنڈ تو سونے میں بھی کام کرتا ہے. کتنی باتیں ایسی جو سونے میں مجھے ڈسکور ہو جاتی ہیں. تو مائنڈ جو ہے ایسی چیز ہی نہیں کہ اس کو اسٹاپ کریں آپ. وہ سونے میں بھی چلتا رہتا ہے. تو اسٹاپ کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ کا نیچر کے اگینسٹ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اسٹاپ کرنے کے معنی ہے اس کو یعنی وہ کرنا, وہ ڈی فنکٹ صحیح ورڈ ہوگا یا ڈی فنکٹ کرنا, کیسا صحیح ورڈ ہے؟ ڈی فنکٹ کرنا. مسٹر خالد انصاری جی, defunct is the right word. Defunctional basically. ہاں وہی ڈی فنکٹ کرنا, DEFUNCT ہے. جی. یہ کوئی کام ہے؟ کوئی کام ہی نہیں. ہاں چلیے سر. Maria's question is that what does thinking such as enjoy every moment do to our intellectual development? Does it help it grow? جو آج آرٹیکل تھا enjoy every moment. So this kind of thinking. کیا اس کو بتائیے آپ کیا مطلب؟ جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ایسی سوچ, سچ تھنکنگ یعنی ایسی سوچ کہ انجوائے ایوری مومنٹ, اس سے کوئی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا پیش کی ہے؟ اس طرح کی سوچ کہ انجوائے ایوری مومنٹ, اس سے کوئی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے؟ اچھا نہیں, بالکل نہیں. دیکھیے یہ بیوٹیفل ورڈ ہے اس بات کا کہ انیمل بن جاؤ. جب دیکھیے جب انجوائے کرنا پاسبل ہی نہیں ہے, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اپنی لمیٹیشنس اور باہر کے فیکٹرز جو ہے وہ آپ کو ساتھ نہیں دیتے, تو پریکٹیکل بات ہے کہ آپ انجوائے کر ہی نہیں سکتے. انجوائے کرنے کو جو آپ وہ بنائیں گے اپنا گول, تو صرف یہ ہوگا کہ آپ انیمل بن جائیں گے. انیمل لیول پہ چلے جائیں گے جہاں پر مائنڈ آپ کا کام نہیں کرے گا, اور ایک انیستھیسیا ہو جاتا ہے نا, وہ اسٹیٹ ہے, وہ اسٹیٹ. اور یہ بھی ایک خیالی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیالی تو بہت لوگ کہتے ہیں لیکن بطور واقع کوئی کہہ نہیں پاتا. میں سے مثال دیتا ہوں میں آپ کو. وہ جو بک ہے پوری بک پڑھے, اس کو دیکھا, وہ جو ہے A monk who sold his Ferrari. تو ایک آدمی جو امریکن لائر ہے اس کی کہانی ہے وہ کہ فیریو کو بیچ کر کے وہ جاتا ہے ہمالیہ پہاڑ میں اور بہت وہاں مگن کرتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ہو سکتا ہے ایسا تو یہ تو فکشن کے روپ میں کو ہے, وہ کسی سچی کہانی کو نہیں ہے. وہ سچی کہانی نہیں ہے. وہ یہ بھی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سچی کہانی ہے, بالکل سچی کہانی نہیں, وہ فکشن ہے. فکشن کو سچی کہانی کی زبان میں بتایا. تو سوال ہے کہ اگر یہ پاسبل ہے کہ آدمی ہمالیہ پہاڑ جا کر کے ایک دم وہ مگن ہو جائے, تو آپ کے پاس ایسی سچی وہ کیوں نہیں ہے؟ میں وہاں گیا, ہمالیہ پہاڑ کا جو کہانی ہے, ایک صاحب کی بک ہے ہمالین, اس کا نام ہی ہے یہ کیا ہے, ہمالین ماسٹرس, موٹی سی بک ہے. اس میں سوائے کنفیوژن کچھ بھی نہیں. اور آپ کو شک ہو تو کتاب لائی, میں بتا دوں گا آپ کو. یعنی ماسٹر آف کنفیوژن ہے سارے اس میں, جن کا نام رکھا ہمالین ماسٹرس, وہ ماسٹر آف کنفیوژن ہے. تو لوگ شبدوں میں کھیلتے ہیں.
اس کو نہ ریزن آؤٹ کرتے، نہ اس کو انالیسس کرتے، نہ دیکھتے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، بس شبدوں میں کھیلتے ہیں. میں دیکھیے جو بات کہتا ہوں وہ بالکل انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہے ہر ایک کے لیے. میری کسی بات کو آپ نہیں کر سکتے کہ وہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی بات ہے کچھ سمجھ میں تھے کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو شک ہو تو مجھے لائیے کوئی آرٹیکل ان کا یا کوئی بھی وہ کتاب لائیے، میں آپ کو انالیسس کر کے بتا دوں گا. This question is from Aisha. Can you please explain a little more what actually namaz is for? دیکھیے جہاں تک میں نے سمجھا ہے، نماز جو ہے خدا کے آگے سرنڈر ہے. دیکھیے قرآن میں ہے کہ ہر چیز خدا کے آگے سرنڈر کی ہوئی ہے. جیسے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو ٹری ہے اس کا شیڈو نیچے پڑ جاتا ہے تو وہ خود کھڑا رہتا ہے، وہ نیچے ہوتا ہے. قرآن بتایا ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے، یعنی وہ سرنڈر کی ہوئی ہے. تو کائنات، اس یونیورس میں ہر چیز خدا کا کے سرنڈر کی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے اس کا جو سرنڈر کرنا یہ اپنی چوائس سے نہیں ہے. خدا نے اس کو لا آف نیچر کا اتنا زیادہ اس میں جکڑا ہوا ہے، وہ اس کے لیے کوئی دوسرا چوائس نہیں ہے. پیڑ کے لیے چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنے سائے کو نیچے نہ ڈالے. اسٹارس کے لیے چوائس نہیں ہے کہ وہ آربٹ پر نہ گھومے. تو لیکن انسان اس پورے یونیورس میں ایک ہی ہے جو اپنی آزادی کو یعنی سوچ کر کے اپنی فریڈم کو خدا کر کے سرنڈر کرتا ہے. اس لیے پورے یونیورس میں ایک آدمی سجدے میں ہو تو پورے یونیورس میں اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہوتا. پورے یونیورس میں سب سے بڑا جو ایک فینامنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب ایک انسان سجدے میں ہو. کیونکہ اس کو کہتے ہیں شعوری سجدہ، یعنی کانشیسلی سوچ کر کے اپنے آپ کو خدا کر کے ڈال دینا کہ خدا تو بڑا ہے، میں تیری گریٹنس کو مانتا ہوں. یہ کون کر سکتا ہے مجھے دیکھ؟ نہ سورج، نہ چاند، نہ گلیکسی، نہ کوئی یہ کہہ سکے کہ خدا ہے تو ہی گریٹ ہے، میں تیرے آگے سرنڈر کرتا ہوں. ایسے بھی انسان ایسا کر سکتا ہے. اسی لیے سجدے سے بڑا کوئی واقعہ اس یونیورس میں نہیں. اور سجدے ہی کی سے جو پرائز ہے جو دے کر آدمی پیراڈائز کو پائے گا. سجدے سے بڑی کوئی چیز نہیں جو پروڈیوس کر سکے کوئی اس پوری یونیورس میں سرنڈر کرنا. میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں. یہ سرنڈر جو ہے ایک اسپرٹ ہے جسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کیا یہ کہنا سیکھے آئی واز رانگ. یہ بھی سرنڈر ہے، یہ بھی سجدہ ہے، یہ بھی نماز ہے. کیونکہ نماز کی جو اصل جو ایسنس ہے اس کا ہے وہ سرنڈر کرنا، اپنی ایگو کو چھوڑ دینا، اپنی انا کو چھوڑ دینا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سچائی جو ہے دنیا میں خدا کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. سچائی سامنے آئے تو آپ چھپ جائیے اس کے آگے، کہیے کہ میں نے اس کو مانا، میں نے اس کو اکنالج کیا، میں اس کو سرنڈر کرتا ہوں اس کے آگے. تو میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کو. یہ بہت ہی زیادہ السٹریٹو واقعہ ہے. جب رسول اللہ کی وفات ہوئی مدینہ میں 632 AD میں، تو وہاں اچانک ایک قصہ پیش آیا کہ جو ٹاپ کے آدمی تھے عمر فاروق، بہت ہی ٹاپ کے آدمی تھے اور بہت زبردست، یعنی وہ تھے، وہ ریسلر تھے اس زمانے میں، وہ بڑے اونچے لمبے تھے وہ.
تو سب لوگ اسے ڈرتے تھے. تو جب آپ کی وفات ہوئی, ڈیتھ ہوئی آپ کی, تو وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے وہاں پر مدینہ کی مسجد میں, کیونکہ مسجد کے حصے میں آپ کا باڈی تھا وہاں پر. تو مسجد میں یہ ثقیفہ بنی سعدہ کا قصہ ہے. تو خیر وہاں پر انہوں نے کہا کہ جو آدمی یہ کہے گا کہ رسول اللہ کی ڈیتھ ہو گئی, میں اس کی گردن مار دوں گا, اسے قتل کر دوں گا. کیونکہ ان کی تھیوری کیا تھی کہ رسول اللہ جو ہے ان کی وفات نہیں ہوئی ہے, ان کی جو سول ہے چلی گئی ہے خدا سے ملنے کے لیے, مل کر لوٹے گی, پھر اسی باڈی میں لوٹے گی. بس ان کا اپنے سوچ تھی جو صحیح نہیں تھی. تو بالکل وہ کہتے تھے کہ کسی کی نہیں سنوں گا میں. تو وہ بہت ایک وہاں پر ایک عجیب, کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. تو جو رسول اللہ کے بعد جو نمبر 2 پر جو آدمی تھے ابو بکر, یہ نمبر 3 پر ہوتے تھے. وہ کہیں مدینے سے باہر تھے, آئے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ آئے وہاں پر جہاں پر یہ چیخ چلا رہے تھے تلوار لے کر کے. تو ان کا عمر چپ رہو, وہ چپ رہے, تیار نہیں ہو چپ رہنے کو. تو کیا ہوا, الگ کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر. کھڑے ہو کر انہوں نے ایک آیت پڑھی, قرآن کی ایک آیت, وما محمد رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. چیپٹر 3 میں ہے. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ محمد صرف خدا کے رسول ہیں, میسنجر ہیں. اس کا میں لٹرل ٹرانسلیشن کر رہا ہوں آپ کو. محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک میسنجر ہے. ان سے پہلے بھی بہت میسنجر آئے ہیں. اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں, اس کو غور کیجیے, اس کی لٹرل ٹرانسلیشن میں کر رہا ہوں اس کا, کہ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ خدا کے میسنجر ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے میسنجر آئے ہیں. اگر وہ مر جائیں اور اگر وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جائے گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا. وہ یہ آیت پڑھی انہوں نے, پڑھا تو عمر کہتے ہیں کہ میں لٹرلی زمین پہ گر پڑا, اور میرا پاؤں جو تھے انہوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. میں جان لیا کہ رسول اللہ کی ڈیتھ ہو گئی. اور آپ غور کیجئے کہ وہ ایک سینٹینس تو تھا, وہ عربک میں ایک سینٹینس, وہ کوئی بم تو نہیں تھا, لیکن وہ ورڈ آف گاڈ تھا. اس ورڈ آف گاڈ کے آگے وہ اپنے کو سنبھال نہیں سکے, گر پڑے زمین پر. یہ ہے سرنڈر. تو سب سے بڑا جو ہوتا ہے اس زمین پر ویلیوبل کوئی واقعہ, وہ ہے سجدہ, خدا کے سرنڈر کرنا. اس کے کئی مینیفیسٹیشن ہیں. ایک تو 5 ٹائم میں نماز میں آپ سرنڈر کرتے ہیں, اور جب آپ سے کوئی غلطی ہو گئی اور دوسرا نے بتایا آپ کو, ود ان سیکنڈ آپ کو جاننا چاہیے کہ میں نے غلط کہا.
آپ اس کو پیچ اپ نہ کریں, ادھر ادھر نہ کریں, سیدھے سیدھے مان لیں کہیں آئی واز رانگ, تو آپ نے سجدہ کیا. جب بھی کوئی سچائی پیش کی جائے آپ کو, تو اسی دیر آپ کو پہچان لیں, آپ کہیں کہ ہاں میں اس کو مانتا ہوں, وہ بھی سجدہ ہے, تو سرنڈر ہے. تو سب سے بڑی چیز جو انسان پیش کر سکتا ہے خدا کے آگے, وہ ہے کانشیسلی خدا کے آگے سرنڈر کرنا. جبکہ دوسری جو انکانشیسلی سرنڈر کی ہوئی ہے, یعنی ماؤنٹین, اوشن اور اسٹارس, گلیکسی, ہر انکانشیسلی ہر ایک سرنڈر کی ہوئی ہے. انسان کی جو وہ ہے اسپیشلٹی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کانشیسلی خدا کے آگے اپنے کو سرنڈر کر دیتا ہے. یہی ہے پیراڈائز کی پرائز. This question is from Razia. A little while ago you mentioned about people living in play of words. Why is it that people believe in such play of words? Please explain. بلیو کرنے کی بات نہیں ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی بات. کیونکہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بہت ہی ریئر ہے, بہت ہی ریئر ہے, اس لیے لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کو, لوگ سمجھ نہیں پاتے. آپ ان سے بات کیجیے, آپ 2-4 منٹ میں پکڑ لیں گے کہ آدمی بات کو سمجھ نہیں رہا ہے. نہ کہنے والا سمجھتا ہے, سننے والا سمجھتا ہے. یہ تو میں برابر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اپنے مائنڈ کو اتنا زیادہ ڈسٹریکشن ڈالے رہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہ ہو. سب سے بڑا جو سن ہے, سن یاد رکھیے, وہ ہے ڈسٹریکشن. سن نام ہی ڈسٹریکشن کا. ہر آدمی ہر لمحہ ڈسٹریکٹ, کہ کوئی ٹیلیفون, خام خواہ ہر وقت ٹیلیفون باتیں کرتے ہیں لوگ. ایک صاحب کا امریکہ میں ٹھہرا ہوا تھا, ہر وقت ٹیلیفون گھنٹی بجتی تھی ان کا. میں نے کہا کیا ہر وقت ٹیلیفون گھنٹی بجتی ہے, ہر وقت ڈسٹریکشن ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 99% رشتہ داروں کے ٹیلیفون ہوتے ہیں, دوستوں کے, رشتہ داروں کے. تو میں نے کہا لعنت ہے ایسے ٹیلیفون پر, آپ کو اٹینڈ کیوں کرتے ہیں اس کو؟ یہ ڈسٹریکشن. لوگ جانتے نہیں کہ ڈسٹریکشن ہے. یہ ڈسٹریکشن کا مطلب کیا ہے؟ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا پروسیس رک جانا. جتنے لوگ ہیں سب جیتے ہیں ڈسٹریکشن میں. کسی کا بیٹا اس کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے, کسی کا ٹیلیفون کر رہا ہے, کسی کا وہ ٹی وی کر رہا ہے, کسی کو دنیا بھر سے ملنا ہے, ان سے مل رہا ہے, ان سے مل رہا ہے, خام خواہ یہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے. یقین کیجئے کہ میں نے دیکھا ہر آدمی ڈسٹریکشن ملتا ہے, اور ڈسٹریکشن کی وجہ سے کسی کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. وہ پروسیس چلتا ہی نہیں, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا پروسیس. میں نے سوچ سمجھ کر کیا کہ میں ایک دم ہر وہ چیز جو ڈسٹریکٹ کرتی ہو, میں اس کو الگ کر دیتا ہوں. میرے لڑکے نے مجھے وہ دیا 2 موبائل, ایک نیشنل ایک انٹرنیشنل, اسی وقت میں لوٹا دیا. انہوں نے مجھے وہ کارڈ دیا جو بینک میں ہوتا ہے, انٹرنیشنل کارڈ, کہ دنیا میں کہیں بھی اسے پیسہ نکال دو, اسی میں لوٹا دیا. میں اس لیے نہیں پالتا, میری جیب میں پیسہ نہ ہو تو مجھے وہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے زیادہ. اور یہ کارڈ لیے پھروں ہر جگہ, اور اس کو نکال کر پیسہ نکالوں اور شاپنگ کروں, وہ ڈسٹریکشن ہے, وہ ڈسٹریکشن ہے. اسی وقت میں لوٹا دیا. وہ بینک کا کارڈ بھی کیا کہتے ہیں اس کو, اور وہ موبائل. ایسے ہی کرتا رہتا ہوں میں کہیں جاتا ہوں تو لوگ گفٹ دینا چاہتے ہیں, غصہ آ جاتا ہوں, مجھے گفٹ نہیں چاہیے تمہارا, کچھ نہیں چاہیے. وہ بھی ڈسٹریکشن ہے. تو میں اپنے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو کسی کو روکتا نہیں. اور یہ دنیا میں آپ ایک ہی مثال دیکھیں کہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے 63 سال میرے ساتھ رہی, ایک بھی جوڑا, ایک کپڑا نہیں بنوایا میں نے. مجھے بتائیے کون ہسبینڈ ہے ایسا کرے گا؟
میں اپنے بچوں کے لیے کبھی کھلونا نہیں لایا, ٹافی نہیں لایا, کچھ چاکلیٹ نہیں لایا, کچھ بھی نہیں, لٹرلی کچھ بھی نہیں کیا. کبھی میں اپنے بچوں کو کس نہیں کیا, گود میں نہیں کھلایا. حالانکہ سب لوگ یہی کرتے. تو آپ اگر چاہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تو اپنے آپ کو ایک اینیمی سے بچائیے. وہ اینیمی ہے ڈسٹریکشن. What is the formula of getting out of tension? دیکھیے, ایک ہوتا ہے نگیٹو ٹینشن, ایک ہوتا ہے پازیٹیو ٹینشن. یاد رکھیے, یعنی اسپریچولیٹی میں بھی ٹینشن آتے ہیں اور مٹیریلزم میں بھی ٹینشن آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ٹینشن جو ہے وہ ہارمفل نہیں ہے, وہ آپ کے ڈیولپمنٹ کو بڑھاتا ہے. مٹیریل چیزوں کو لے کر جو ٹینشن ہوتا ہے وہی ہارمفل ہے. مطلب جاب کا ٹینشن, اور جناب لینڈ کا ٹینشن, پراپرٹی کا ٹینشن, پیسے کا ٹینشن, کپڑا کا ٹینشن, شاپنگ کا, آؤٹنگ کا ٹینشن, یہی ہے نگیٹو ٹینشن, یہی ہارمفل ہے. باقی اسپریچولیٹی کا جو ٹینشن ہے, مثلا آپ کو اگر یہ ہو کہ ساری دنیا میں لوگ مر رہے ہیں, میں اکثر سوچتا ہوں تو میں بے تحاشا رونے لگتا ہوں کہ سارے لوگ مر رہے ہیں, میں ان کو بتا نہیں پایا, کچھ نہیں بتا پایا کہ مرنے کے بعد کیا ہے, کچھ نہیں بتا پایا. تو یہ بھی ایک ٹینشن ہے. کتنے سال مر رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں اور مجھ سے دور ہو رہے ہیں. ابھی اس سے پہلے کہ میں بتا دیتا ہوں ان کو, دنیا سے چلے گئے وہ. تو یہ اسپریچوئل ٹینشن یا پازیٹیو ٹینشن, یہ ہارمفل نہیں ہے. لیکن دنیا کی چیزوں کو لے کر کے انہوں نے یہ کہہ دیا, انہوں نے وہ کہہ دیا, بس یہ جو ہے, یہ جو ٹینشن ہے ہر گھر میں, انہوں نے یہ کہہ دیا, انہوں نے وہ کہہ دیا, اسی کا ٹینشن لیے رہتے ہیں لوگ. میں تو سوچتا بھی نہیں کسی نے کیا کہہ دیا, کچھ بھی کہتا نہیں کوئی. ابھی آج مولانا لگوان صاحب پرچہ لائے تھے تو مجھے بہت برا بلا کہا تھا, میں کہہ رکھے مجھے سننا بھی نہیں ہے. بخال کو یہودیوں کے ایجنٹ لکھا ہوگا اس میں, یہ ہاں بتائیے, یہودیوں کے ایجنٹ. میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کوئی پریشانی نہیں. تو پازیٹیو ٹینشن برا نہیں ہے, نیگیٹو ٹینشن برا ہے. This question is from Dr. Muzaffar Nadvi. He says that the statement that I saw God many times is not understood by many of the audiences and is against the Quranic verse La tudrib kuhul absar wa huwa yudribul absar. Kindly explain. دیکھیے, کسی ایک آیت کو لے کر یا کسی ایک حدیث کو لے کر کبھی بات سمجھ میں نہیں آتی, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کو پوری حدیث کو, پورے قرآن کو کے مجموعے میں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے کسی چیز کو. وہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے وہ ایک اور کنٹیکسٹ میں وہ ہے, وہ دوسرے کنٹیکسٹ میں ہے. میں جو بات کہتا ہوں وہ ہے اس کے لیے صحیح ریفرنس ہے حدیث میں, جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. حدیث جبریل بہت مشہور ہے. اس میں یہ ہے کہ صحابہ کمپین آپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ایک آدمی آیا, بہت ہی صاف ستھرا کپڑا تھا اس کا, بالکل فریش, جیسے کہ سفر کر کے نہ آیا ہو ایسا ایک آدمی. عرب میں آدمی سفر کر کے آتا تھا, گرد و غبار ہے, تھکا ہوا ہے, کپڑے خراب ہو رہے ہیں, تو بالکل فریش, بالکل وہ آتا ہے, وہ بیٹھتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے, رسول اللہ جواب دیتے ہیں.
یا رسول اللہ سوال وہ جواب دیتے تھے؟ وہ سوال کرتے ہیں. وہ سوال کرتے تھے. تو اس میں ہے سوال جواب میں ایک حصہ اس کا کہ تعبد اللہ کانک تراہ، تعبد اللہ کانک تراہ، تم عبادت کرو خدا کی اس طرح جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. As if you are seeing him، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ ہے دیکھنا. سچ مچ ایسے ہی دیکھنا تو جبریل نے بھی نہیں دیکھا. یعنی اتنا بڑا خدا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ سچ کوئی دیکھ لے گا اس کو؟ یہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا کہ آپ سمجھیں کہ جبریل ایسے دیکھتے تھے ان کو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو. انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے خدا کو. اتنی بڑی یونیورس جس نے بنائی ہے، ایسے کوئی دیکھ لے گا اس کو؟ اس کو نہ کسی پیغمبر نے دیکھا، نہ جبریل نے دیکھا، نہ کسی نے دیکھا. اس کو کہتے ہیں شبہ رؤیت. تعبد اللہ کانک تراہ، شبہ رؤیت، یعنی گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو یہ ہے اصل چیز کہ عبادت کا وہ درجہ کہ پریزنس آف گاڈ آپ کو اتنا زیادہ ہو جائے، پریزنس آف گاڈ، جیسے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو. آپ کا سارا ڈاؤٹ ختم ہو چکے ہو، آپ کا یقین اتنا زیادہ بڑھ چکا ہو کہ آپ کو ذرا بھی شک نہ ہو کہ خدا ہے. تو یہ بات ہے رؤیت کی نہیں بلکہ شبہ رؤیت کی. حدیث کے مطابق جب بھی میں بولتا ہوں تو اسی سنس میں بولتا ہوں. This question is from Priya. Life is a learning curve. If we go with the article enjoy every moment, then how will we grow intellectually to enter paradise? Please comment. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر مومنٹ کو آپ انجوائے کریں. تو اس کے معنی کیا ہے؟ ہر وقت آپ ایکسیسو کر رہے ہیں. کیا ہے اس کو پریکٹیکل پر سوچیے آپ کہ جو آدمی ہر مومنٹ کو انجوائے کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ یا تو ایکسیسو رہے گا یا نشے میں رہے گا. یہ بھی ہے کہ آپ شراب پئیں اور انجوائے کر رہے ہیں، یا آپ میڈیٹیشن کریں. تو دونوں حالتوں میں آپ اس وقت اپنے مائنڈ سے باہر چلے جاتے ہیں. آنند ہے، مگن ہے اور انجوائے کر رہے ہیں، نشے میں ہیں، ایکسٹیسی میں ہیں. یہ سب میں جو بھی آپ ورڈ بولیں سب میں آپ کا مائنڈ انوالو نہیں ہوتا. مائنڈ کے معنی یہ ہے کہ جو کیپیسٹی تھنکنگ کی ہے وہ اس میں وہ ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، تھنکنگ اسٹاپ ہو جاتی ہے. تو آپ بتائیے کہ اگر تھنکنگ اسٹاپ ہو جائے تو ایسی ایکسٹیسی کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی آپ انیستھیسیا دے کر کسی کو اس میں پیس دے دیں تو ایسی پیس کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے آپ انیستھیسیا کا انجیکشن دے دیں اور خوب میں پیس میں جا کے لیٹ جاؤں تو مجھے اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی پیس وہ چاہیے جو جس کے ساتھ میرا انٹلیکٹ شامل ہو، میری تھنکنگ شامل ہو، جس کو میں جانوں. اس کو تو میں جانتا بھی نہیں. اس ایکسٹیسی کو ایک بے خبری کی ایکسٹیسی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو اس میں یہ پتہ نہیں ہے کہ سب سے بڑا پریشر جو ہے وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. ایکسٹیسی ہے ہی نہیں. سب سے بڑا پریشر اس دنیا میں ایکسٹیسی نہیں ہے، وہ شراب پینا نہیں ہے. سب سے بڑا پریشر کہ آپ سوچیں، ڈسکور کریں، آپ کی ریلائزیشن ہو سچائیوں کا، بڑی بڑی باتوں کا. وہ جو خوشی ہوتی ہے یوریکا والی خوشی، تو وہ اصلی خوشی وہ ہے. یہ کوئی فائنڈنگ ہوئی اور آپ کی کریٹیوٹی بڑھی. آپ کی کریٹیوٹی جب بھی آپ کو اس قسم کا ملے گا جوائے تو آپ کی کریٹیوٹی بڑھے گی. بس وہ کرائٹیرین یہ ہے کہ وہ خوشی سچی خوشی ہے جو آپ کی کریٹیوٹی کو بڑھائے. وہ خوشی جھوٹی خوشی ہے جو آپ کی کریٹیوٹی کو نہ بڑھائے.
This question is from Shah Hussain. What is the secret of getting maximum happiness in the world? Could it be desire management? ہاں ڈیزائر مینجمنٹ ہے. ہیپینس تو کوئی گول نہیں ہے میرے نزدیک, کیونکہ اچیویبل نہیں ہے. وہ اچیویبل نہیں ہے. گول ہے وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اس دنیا میں ہیپینس جو ہے وہ اچیویبل ہی نہیں ہے, تو وہ گول کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز گول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے بلا رکے نان اسٹاپ چلتا رہے, اور اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. جتنا آپ 1000 سال جئیں تب بھی یہ چلتا رہے گا, یہ اور ختم نہیں ہوگا. تو میں دیکھ جو چیز اچیویبل ہے دنیا میں سب سے بڑی, وہ خوشی نہیں ہے. خوشی تو وہاں آخرت کے لیے, پیراڈائز کے لیے. یہاں پر جو چیز ہے اس کو آپ اچیو کرنا چاہیں وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, جس سے آپ کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے. کریٹیوٹی. There is one more question on happiness, which is asked by Faisal Hussain. He writes, can you please explain what according to you is true happiness and how can we achieve it? بھائی دیکھیے, میں ہیپینس کو دنیا میں آج کی اچیویبل سمجھتا نہیں ہوں. وہ فالس ہیپینس ہوتی ہوگی. جو اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ ہیپینس کہتا ہے کہ مجھے ہیپینس ملی ہوئی ہے, تو وہ فالس ہیپینس ہے. ایسے جیسے کہ انیستھیسیا سے ایک آدمی کو پیس مل سکتا ہے, لیکن وہ فالس پیس ہے. وہ سچی پیس نہیں ہے, وہ فالس پیس ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ہیپینس میں ہوں تو وہ فالس ہیپینس میں ہے. کیونکہ اصلی ہیپینس تو وہی ہے, ڈسکوری, ریئلائزیشن, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. یہ اسی کو آپ چاہے خوشی سے کہیں, یعنی خوشی کہیں یا پیس آف مائنڈ کہیں, لیکن جو اچیویبل ہے دنیا میں بڑی سے بڑی چیز وہ یہی ہے. This question is from Sadia. Please elaborate ostrich habit. ہاں دیکھیے, آسٹرچ کہتے ہیں اردو میں شترمرغ. شترمرغ آسٹرچ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی برڈ ہے. اگرچہ وہ فلائٹ نہیں کر سکتی, فلائی نہیں کر سکتی, کیا کہتے ہیں اس کو, اڑ نہیں سکتی. وہ فلائٹ لیس ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ برڈ کہا جاتا ہے وہ, کیونکہ اس کے پنکھ ہوتے ہیں اور وہ کافی بھاری ہوتا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید 150 پاؤنڈ اس کا وزن ہوتا ہے غالباً. تو کہا جاتا ہے کہ یعنی ہو سکتا ہے کہ لیجنڈ ہو یا ہوتا کہ واقعہ ہو, لیکن یہ بات کہی جاتی ہے باہر, اس کو کہتے ہیں آسٹرچ ہیبٹ. کہا جاتا ہے کہ جب اسٹارم آتا ہے ڈیزرٹ میں, تو ڈیزرٹ میں جب اسٹارم آ رہا ہے تو وہ اپنے ہیلپ لیس سمجھنے لگتا ہے, ہیلپ لیس. تو وہ کیا کرتا ہے, کیونکہ اڑ تو سکتا نہیں, وہ بہت زیادہ بھاگ بھی نہیں سکتا, تو وہ اپنا گردن جو ہے اس میں ڈال دیتا ہے, اس میں سائن میں. مطلب میں اس اسٹارم کو نہ دیکھوں, اسٹارم آئے گا اس کو ختم بھی کر دے گا, سب کچھ ہوگا, لیکن فار دا مومنٹ وہ اپنی اس میں گردن میں ریت میں ڈال کر کے یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسٹارم مجھ سے چلا گیا. تو یہ ہے آسٹرچ ہیبٹ. تو لوگ یہی کرتے ہیں, یہ بھی میں سمجھتا ہوں وہی ہے. یہ جو ہے یہ جو انہوں نے کہا کہ انجوائے ایوری مومنٹ, یہ بھی آسٹرچ ہیبٹ ہے, وہی ہے. یہ آپ اسکیپ کرتے ہیں زندگی کے پرابلم سے, آپ کو طاقت نہیں ہے اس سے لڑنے کی. آپ کو جو اسٹریس آیا ہے, جو ٹینشن آیا ہے, اس کو آپ مینیج نہیں کر سکتے, تو کیا کرتے ہیں آپ, ایکسٹیسی میں چلے جاتے ہیں, اور شراب پی کر کے یا میڈیشن کر کے یا ہوا کر کے ہاں کلچر چلا کر کے آپ, یہ آسٹرچ ہیبٹ ہے یہ کہ پرابلم اپنی جگہ ویسی رہتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اسکیپزم کا, اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اسکیپزم ہے یہ, اسکیپ کر کے اپنے آپ کو
ایک ایسی گل لے آتے ہیں جہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کو ان اویئرنیس میں ڈالتے ہیں. یہ ان اویئرنیس ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے لیے آسٹرچ ہیبٹ ہے. یہ اسی ٹائپ کا یہ معاملہ ہے جیسا کہ شدر مرغ کرتا ہے آسٹرچ. یہ کوئی ہیلدی ہیبٹ نہیں. آسٹرچ کے طریقے سے اپنے آپ کو ان اویئرنیس میں ڈال لینا, یہ میں نہیں سمجھتا کوئی ہیلدی ہیبٹ ہے. I have to share one point. Razi was saying that people do meditation because they get some relaxation or time to think positive, basically. Maulana, people take a wrong choice in their work or in their job, or they take burden of their work beyond their capacity, which leads to stress. Now, if your mind is too bombarded with too much of stress, you would need meditation for that. It helps. But the question is that if you can rationally think, if you can positively think, you would not take a wrong choice. So meditation is the phenomenon for those people who basically take the wrong choice in their work and become a victim of the stress unnecessarily. ٹھیک ہے آپ, ٹھیک ہے, جزاک اللہ, جزاک اللہ. Just thinking that are we right in saying avail every moment and develop yourself intellectually so that you may find eternal happiness in the next world? Avail every moment and develop yourself intellectually. Is it right? یہ بات صحیح ہے. یہ دنیا سچ پوچھے تو اپرچونیٹی کی دنیا ہے. یہ ہم گین کریں اس کی دنیا ہے ہی نہیں. سب کچھ جو ہے وہ اپرچونیٹی ہے. تو کچھ لوگ اپرچونیٹی کو مٹیریل سینس میں لے لیتے ہیں اور مٹیریل گین کی طرف دوڑ جاتے ہیں. وہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہو وہ ایک اپرچونیٹی ہے اس کے لیے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں اور وہ پرسنالٹی بنائیں جو پیراڈائز کے لیے یعنی ڈیزرو کرے کہ وہاں اس کو سیٹل کیا جائے. تو میں اس کو مانتا ہوں کہ سب کچھ اپرچونیٹی ہے. یہاں خوش یعنی آرام ہو, تکلیف ہو, پیسہ ہو, نہ پیسہ ہو, پاورٹی ہو یا آدمی کے پاس دولت ہو, کچھ بھی ہو, جو بھی ہو, بڑھاپا ہو, جوانی ہو, کچھ بھی, ہر چیز. آپ سفر میں ہیں, کہیں جا رہے ہیں, ہوائی جہاز میں ہیں, پیدل چل رہے ہیں, ہر چیز آپ کو ایک اپرچونیٹی دیتی ہے. اپرچونیٹی کہ آپ اس سے لیسن ڈرا کریں. لیسن ڈرا کر کے یعنی توسم جس کو ہم کہتا ہوں, توسم کر کے لیسن لے کر کے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے رہیں. اور یہ بات میں نے اس سے پہلے کہی ہے کہ پیراڈائز ملنا ہی سب سے بڑی بات نہیں ہے. آپ کے اندر کیپیسٹی ہونا کہ آپ انجوائے کر سکیں, یہ سب سے بڑی بات ہے. کیونکہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک بہت ہی اچھا ایک پارک ہے, بہت ہی اچھا گارڈن ہے. وہاں جاتا ہے ایک باٹنی کا پروفیسر اور ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ ہے. آپ جائیں وہاں, بچہ خوب اچھلے کودے گا, بہت خوش ہوگا دیکھ کر کے. لیکن باٹنی کا پروفیسر جب دیکھا گا وہاں کا گارڈن کو, وہ جو اس میں سے باتیں پائے گا, اس کا مائنڈ جس طرح سے ریئلائز کرے گا, یعنی بچہ نہیں کر رہا ہوگا. تو آپ اگر پیراڈائز آپ کو مل بھی جائے تو اس طرح ملے کہ جیسے بچے کو راشٹرپتی بھون کے مغل گارڈن میں ڈال دیا جائے تو کیا فائدہ اس سے. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے کو اتنا ڈیولپ کریں کہ پیراڈائز میں جائیں تو وہاں پہ سچ مچ آپ انجوائے کر سکیں, اس سے سچ مچ انجوائے کر سکیں. اور یہ کیا ہے راشٹرپتی بھون, جس کو پہلے کہا جاتا تھا وہ وائسریگل لاج. اب جانتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے میں بنا تھا. تو
اس کو کہا تھا وائس ریگل لاج. تو جب بن کر تیار ہوا یہ پورا جو دنیا ہے وہ برٹش پیریڈ میں, تو فرانس کا ایک لیڈر آیا تھا, بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھا وہ. تو اس کو دیکھ کر اس نے کہا تھا واٹ اے میگنیفیسنٹ ورلڈ دے بلڈ ٹو لیو. کتنی شاندار دنیا انہوں نے بنائی ہے صرف اس لیے کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں. سمجھتا ہوں کہ یہ ہر انسان کے لیے, ہر آدمی اپنی ایک دنیا بناتا ہے بہت ہی شاندار, اور پھر اس کو چھوڑ چلا جاتا ہے وہ. تو اس نے کہا تھا واٹ اے میگنیفیسنٹ ورلڈ دے بلڈ ٹو لیو. اب دیکھیے ہمارے صدر صاحب جو ہے گر گئے, وہ جو اس میں رہتے ہیں, تو کیا ہے حقیقت دنیا کی ترقیوں کی؟ کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز وہی ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, تاکہ آپ کو جب وہ دنیا ملے پیراڈائز والی, تو اس کو آپ سچ مچ انجوائے کر سکیں, اور سچ مچ آپ ہیپینس کو یعنی محسوس کر سکیں. ابھی تو ہیپینس کو آپ کیا محسوس کریں گے؟ یعنی آپ کی ڈس ایڈوانٹیج آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ہیپینس کیا ہے. اکثر لوگ جو ہنستے ہیں, یقین کیجیے کہ وہ ہنستے ہیں اوپر اوپر, اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. This article, enjoy every moment, it is very unnatural, Marana, because human beings are sum total of emotions and sensitivity. Every second things are happening in your life, you're dramatically opposite to your own personality. Every second. یا تو آپ بھیڑ بکری بن جائیے, کوئی فرق نہیں پڑتا آگے کیا ہو رہا ہے. تو یہ والا آرٹیکل بھی جیسے ہے نا, enjoy your every moment, it's very unnatural. It's impossible to live in this world, because you only said about a year or 2 years ago that when God made you threw the mold away. So کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملتا جو آپ کے ایک دم ہی آپ کے حساب سے اور آپ کے ساتھ چلے. So I feel that these kind of articles are basically take you into an unnatural domain. بہت ٹھیک کہا ہے, بہت صحیح کہا. One last question. There is a hadith which says that in paradise we will see God as we see moon in the sky. The question is that can we really see God, as you have just said that even Gabriel hasn't seen God? دیکھیے میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں, یہ مثالیں ہیں. یہ کہا گیا کہ جیسے جب چاند کو دیکھتے ہو تو اس کا مطلب نہیں کہ ایسی سچ مچ ایسی ہوگا. میری اپنی جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو کبھی کوئی بھرپور طور پر نہیں دیکھ سکے گا, نہ یہاں نہ پیراڈائز میں. آپ صحیح کہ جو نظر پہ آ گیا وہ پھر خدا کیوں کرے گا. کسی شاعر نے بہت صحیح کہا ہے کہ جو نظر میں آ گیا وہ پھر خدا کیوں کرے گا. کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ خدا ایسی چیز ہو کہ آپ ایک انسان اس کو بھرپور طور پر دیکھ لے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. خدا انلمیٹڈ ہے, ہر اعتبار سے انلمیٹڈ ہے. لیکن پھر بھی ہم اس طرح دیکھیں کہ ہم یقین کریں کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں, یعنی بلا کسی ڈاؤٹ کے ہم یقین کر سکیں کہ ہاں ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اس کا مطلب نہیں کہ اس کی پورے جو خدا ہے اس کو ہم یعنی کور کر سکیں گے, اس کو کمپریہینڈ کر سکیں گے اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل ہے انسان کے لیے.